ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور آئیے چلتے ہیں محوش ستارہ کی جانب، پوچھتے ہیں جی کہاں تک پہنچا آپ کا کچن کا محاذ؟ جی میں نے اپنا جو محاذ ہے وہ سر کر لیا ہے اور ہماری افطاری بالکل تیار ہے۔ اس میں نے پیری پیری چکن ساتے ہے جس کو میں نے مسالہ فرائیڈ رائس کے ساتھ بنایا ہے، بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اور میں نے سکیورز پہ لگایا۔ ایک دفعہ تھوڑا سا میں ریکیپ بتا دوں کہ جو چکن ہے اس کو میں نے نمک، کالی مرچ، لیمن جوس، گارلک پاؤڈر اور یہ سارے مسالے لگا کر پھر میں نے 3 ویجیٹیبل لگائیں جس میں ٹماٹر، پیاز اور شملہ مرچ تھی، اس کے ساتھ میں نے سکیور میں لگا کے میں نے اس کو بٹر میں فرائی کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اس میں جو بھی چیزیں اس میں ایڈ کی تھی سیم مسالہ رائس میں ایڈ کر کے اس کی لیئر لگا دی ہے۔ اور سیکنڈ ہماری جو ڈش ہے وہ ہے ڈیٹ پڈنگ، وہ بھی بالکل تیار ہے۔ اس کو میں نے فریج میں اچھا سا ٹھنڈا کر لیا ہے۔ اس میں نے پڈنگ مکس بھی لیا تھا، دودھ لیا تھا، کھجوریں لی تھیں، فریش کریم لی ہے جس سے میں نے گارنش کیا ہے، اور اس میں نے کیلے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی نٹس تھے، بادام، پستہ اور ناریل، وہ بھی اس میں ایڈ کیے۔ اور دوسری طرف ہمارا آلمنڈ جو ہے شیک وہ بھی بالکل تیار ہے۔ اس میں میں نے بادام لیے ہیں، اس میں میں نے آئس کریم لی ہے، ونیلا، اس کے ساتھ دودھ ہے، برف ہے، اور اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کیا اور چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ گارنش کر کے میں نے سرو کر دیا۔ ہائے ہائے کیا بات، کیا بات ہے جی۔ اچھا جی، اب ذرا تھوڑا سا انعام بٹ صاحب، آپ ویسے بھی اللہ کا انعام ہے پاکستان کے لیے۔ مجھے تو آپ کی جب میں دیکھ رہا تھا یہ ساری چیزیں، مجھے تو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ 2017 سے لے کے آج تک آپ کنٹینیوسلی ورلڈ چیمپئن ہیں۔ مطلب گجرانوالہ تو ویسے بھی پہلوانوں کا شہر کہلاتا ہے، لیکن حیرتناک بات یہ ہے کہ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ جیسے آدمی تک کو نہیں پتہ تھا آپ کے بارے میں۔ یہ میں اسے کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ پاکستان کا ناظرین ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کنٹینیوسلی جو شخص ورلڈ چیمپئن چلا آ رہا ہے، یعنی یہ گجرانوالہ کے چیمپئن نہیں ہے، کسی ڈسٹرکٹ اور ضلع کے چیمپئن نہیں ہے، یہ کسی شہر کے چیمپئن نہیں ہے، یہ ایون صرف پاکستان کے چیمپئن نہیں ہے، یہ ورلڈ چیمپئن ہے۔ ورلڈ چیمپئن کا مطلب وہ پوری دنیا، تو جو پوری دنیا کا چیمپئن ہو 4 سال سے کنٹینیوسلی، اسے ہمیں سر پہ بٹھانا چاہیے، کچھ اس کے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی انعام بٹ صاحب کون ہے۔ اچھا یہ تو ہوئی ایک بات، اس کا تو ظاہر ہے مجھے ایک افسوس تھا، میں نے اس کا اظہار کیا، کیونکہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو لے کے چلنا چاہیے، اور جو ہمارے اچھے فیسز ہیں، سافٹ فیسز ہیں، جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب یہ بتائیے کہ جس وقت آپ پاکستان کا پرچم، ظاہر ہے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ آپ پاکستان کے پرچم کی نمائندگی کر رہے ہیں، اب میدان میں اتر رہے ہیں، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جنید بھائی، سب سے پہلے تو ایک پرچم ہم اپنے جسم پر پہن کے جاتے ہیں، اپنا قومی لباس پہن کے جاتے ہیں، تو وہ پہننا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہم 22 کروڑ میں سے ہماری سلیکشن ہو گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ فخر کی بات میرے لیے اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی بھی ایونٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کھیلتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب میں اپنا اگر زندگی کا پہلا مقابلہ میں کھیلا کامن ویلتھ گیمز جو کہ 2010 انڈیا میں منعقد ہوئی تھی، اور اس میں 72 ممالک کے کھلاڑی وہاں پر آئے ہوئے تھے، یک کے بعد دیگرے 3-4 ایونٹ میں نے جیتے، اور فائنل کا مقابلہ دلی کی سرزمین پر انڈین کھلاڑی کے ساتھ تھا جو کہ اس ٹائم کا جونیئر ورلڈ چیمپئن تھا۔ واہ واہ! تو اس کے ساتھ جب مقابلہ ہوا اور الحمدللہ میں نے 9 منٹ تک مقابلہ ہمارا برابر رہا، اور لاسٹ مومنٹ پہ میں نے اسے شکست دی، اور پاکستان زندہ باد، اور واہ 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 واہ، پاکستان زندہ باد، الحمدللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اس وقت جو پرچم میں مطلب جب بھی گولڈ میڈل جیتا ہوں تو میں پرچم تھام کے پھر میں اس ارینے کا چکر لگاتا ہوں اور پھر اس کو بچھا کے اور اس کے اوپر سجدہ کرتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ! میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پرچم ہے جس کو میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ یہ الیکٹرانک میڈیا ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا ناظرین؟ یہ فیسز ہائی لائٹ ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو بتا رہے ہیں ساری باتیں، یہ اصل پاکستان تو یہ ہے نا ہمارا۔ تو جس وقت یہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو فیل تو بڑی آتی ہوگی کہ 22 کروڑ لوگوں کا نمائندہ بن کے اس وقت میں پاکستان کا نمائندہ بن کے کھڑا ہوں۔ الحمدللہ جی، یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم گولڈ میڈل جیتتے ہیں تو پھر جو فیل آتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے عید اس دن ہوتی ہے جس دن میں پاکستان کا پرچم بلند کرتا ہوں۔ کیا اچھی بات ہے مفتی صاحب، کیا اچھی بات ہے، واہ! اور سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب جو سافٹ ٹیم ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے، جس طرح پھر پاکستان جو لوگ اس میدان میں جانتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے بھی اتنا فیمس ہے، اور الحمدللہ بڑے سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آگے ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں۔ واہ! تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہم پر ایک چیز لازم تھی جو ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ نہیں، اس میں تو میرا خیال ہے میں آپ کے بلکہ آپ یہ بتائیے ٹریننگ کے لیے کوئی آپ کی جگہ وغیرہ کچھ آپ لوگوں نے اس کے لیے کام کیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، گجرانوالہ میں ہم اپنی مدد آپ کے تحت ایک ریسلنگ اکیڈمی چلا رہے ہیں، انعام بٹ ریسلنگ اکیڈمی کے نام سے۔
تو بس اس نہیں میں تو حکومت وقت سے گزارش کروں گا آپ کے لیے کہ جی ان کے لیے باقاعدہ ان کو سپورٹ کیا جائے. اور یہ انعام بٹ صاحب دیکھیں نا, یہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ورلڈ چیمپئن مفتی صاحب دیا ہوا ہے نا. ان کو صرف ان کو کچھ نہیں چاہیے صاحب, اپنی محنتوں سے بنے, بس ان کو سپورٹ کیجئے صاحب, جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا اب یہ بتائیے آپ کہ آج ظاہر ہے اس کورونا ورلڈ میں جہاں صورتحال یہ بھی ہو گئی کہ اسٹوڈنٹس کی جو اسٹڈیز ہیں وہ بے انتہا سفر ہوئی ہیں اور ابھی بھی کچھ نہیں پتہ کہ صورتحال آگے جا کے کیا بنے گی, تو کیا تجویز دیں گی آپ اسٹوڈنٹس کو کہ اس دور میں اس صورتحال سے ہم نکلے بھی اور ہماری اسٹڈیز بھی سفر نہ کریں؟ جی بالکل, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا وقت ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس کو بھی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے لیے خیال رکھیں کہ انہوں نے کیسے اس کمی کو اپنی کو پورا کرنا ہے. یونیورسٹیز اپنے طور پہ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کوشش کر رہی ہیں, لیکن یقیناً یہ فیس ٹو فیس ایجوکیشن کے برابر تو نہیں ہو سکتا, اس میں کمی رہ جاتی ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو خود بہت ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے طور پہ سیلف اسٹڈی پر توجہ دیں. اور اس کے علاوہ اب تو بہت سارے آن لائن سورسز موجود ہیں, اوپن سورسز موجود ہیں جہاں سے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ ان کے پاس اب وقت زیادہ ہوتا ہے گھر کے اندر, تو وہ اپنی جو ڈگری کی ریکوائرمنٹس ہے اس کے علاوہ کوئی سکل سیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات, اب تو وقت ہی وقت ہے. ہاں جی, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ڈگری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی صرف جو کورس کی کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. یہ بڑا ڈیلیما ہے سوسائٹی کا. جی بالکل, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ اب ان کے پاس وقت ہوتا ہے گھر کے اندر, تو وہ اپنے کورس کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھیں, کچھ سکلز سیکھیں, کچھ خود کو اچھے مشاغل کے اندر مصروف رکھیں تاکہ وہ اپنے وقت کو بہترین اس کا استعمال کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آئیے چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں افطار کے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں
یا شاہ جینا وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سوالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ اس وقت جو دو جید علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر نصیر قادری صاحب۔ آپ دونوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ موضوع ناظرین بڑا کمال ہے آج، رزق بڑھانے والے اعمال۔ اور اس وقت ظاہر ہے جہاں جہاں اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب رزق کو کیسے بڑھایا جائے، یا خدا نخواستہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہمارے رزق میں کٹوتی ہو جاتی ہے یا گھٹوتی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو۔ بہت توجہ سے ناظرین ان روایات کی سنیے گا، آپ کو کسی حد تک آپ کے مسئلے کا حل انشاءاللہ نظر آئے گا، اور جب علماء کرام گفتگو فرمائیں گے تو آپ کو واضح طور پہ اس کا حل انشاءاللہ نظر آئے گا۔ تو روایت میں یہ ہے کہ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی اطاعت کرو، تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دے گا، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائے گا، زمین سے خیر و برکت اگلوائے گا، زمین سے کھیتی کو اگائے گا، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائے گا، تمہارے اموال اور اولاد
یعنی دونوں ہی میں برکت ہوگی، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائے گا، قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائے گا، اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی گزر تک نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب، بنیادی طور پہ بہت عام سی بات ہے، اور ایک عام آدمی اپنی عام سی سطح پہ اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو رزق میں برکت کا باعث بنتے ہیں؟ جنید بھائی، میں آج جس عمل کو بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں، ہمارے ملک کی میجورٹی، اکثریت اس عمل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے رزق کا دروازہ بند اور بندہ محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ، وہ ہے صبح کے وقت سونا، ہائے ہائے ہائے، نماز فجر کے بعد سونا۔ اب بتائیے، سوائے چند ایک لوگوں کے اکثریت طبقہ اس ٹائم سوتا ہے، پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، اور رمضان شریف میں تو خصوصاً سحری کر کے اول وقت میں نماز پڑھی اور سو گئے۔ اب میں آپ کو حدیث سے ایک پیکج دیتا ہوں، آپ اس وقت کی حساسیت کے بارے میں سمجھیں۔ پہلی حدیث پاک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا فرمان بیان کیا ہے، الصبحۃ تمنع الرزق۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کے وقت سونا بندے کے لیے رزق سے محرومی کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، امام دہلوی نے نقل فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تناموا عن طلب ارزاقکم فیما بین صلاۃ الفجر الی طلوع الشمس، کہ لوگوں صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک سو کر اپنے رزق کو ضائع نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت فرشتے آتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو روٹین، اور جو بندہ سویا ہوتا ہے کہتے ہیں انہوں لوڑ ہی کوئی نہیں، اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ واپس چلے جائے۔ اچھا، حضرت انس سے تابعین نے یہ سوال کیا، حضرت پھر کیا کریں اس وقت؟ تو حضرت انس کا جو اپنا معمول اور جو صحابہ کا وہ عمل دیکھتے تھے وہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا اس وقت تم 70 دفعہ سبحان اللہ، 70 دفعہ اللہ اکبر اور 70 دفعہ استغفر اللہ پڑھا کرو، فعند ذالک ینزل الرزق، اگر تم ایسا کرو گے تو رزق نازل ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھا آگے سنیں، یہ ریپیٹ کر دیجئے تاکہ لوگوں کو اور 70 دفعہ سبحان اللہ، 70 دفعہ اللہ اکبر اور 70 دفعہ استغفار استغفر اللہ، ٹھیک ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد۔ اب اگلی حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب امیر المومنین حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایاکم و نوم الغدات، لوگو سنو، فجر کے بعد مت سونا۔ یہ تنبیہ کی اور جلال سے فرمایا، فَإِنَّهَا مَبْخَرَةٌ مَجْفَرَةٌ مَجْعَرَةٌ، فجر کے وقت سونے سے تمہیں 3 نقصان ہوں گے، جسم کے اندر بخار پیدا ہوگا، سستی پیدا ہوگی، اور طبیعت تمہاری خشک ہو جائے گی۔ اچھا، یہ حضرت عمر، حضرت علی کا فرمان سنیں، یعنی سائنٹیفکلی بھی بتا دیا ساتھ سائنٹیفکلی۔ اور آج بھی سائنس کہتی ہے کہ اس وقت زمین سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسانی باڈی کے لیے بہتر نہیں ہوتی اس وقت سونے کے لیے، سونے والوں کے لیے۔ اب مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن بہرحال حدیث میں یہ فرمایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما عجت الارض کعجیجها من شیء، فرماتے ہیں حضرت علی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے زمین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا صبح کے وقت کا سونا ہے، اس سے زمین پناہ مانگتی ہے کہ بندہ خدا یہ ظلم نہ ڈھا، یعنی اٹھ جا، لیٹا مت رہے۔ اگلی حدیث پاک ام المومنین ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ روایت فرمائی، آپ فرماتی ہیں کہ ان کان شیء یقطع الرزق فإن التسبح یقطعہ، اگر کوئی چیز رزق کو روکنے والی ہے
تو وہ ہے صبح کے وقت کا سونا یہ بندے کے رزق کا تسلسل کاٹ دیتی ہے. اوہو. اچھا اگلی حدیث پاک سنیں. اچھا ایسی بہت ساری روایت آثار صحابہ میں بھی موجود. میں ایک روایت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سنا دوں. آپ باقاعدہ اپنے گورنرز کو اور مدرسہ کے اساتذہ کو یہ لیٹر بھیجا کرتے تھے کہ ان بچوں کو تلقین کریں فجر کے وقت نہ سوئیں. فجر کے وقت اس لیے کہ اس وقت کا سونا ان کی طبیعت میں غفلت اور لاپرواہی کو پیدا کرتا ہے. یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہوا. بالکل ٹھیک. اچھا اب میں اس سارے کو خلاصہ کلام یہ عرض کرنا چاہوں گا. اگر کوئی عذر اور مجبوری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وقت نہیں سونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوئی سو جاتا ہے تو قطعاً میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس نے گناہ کر لیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فجر نماز چھوڑ دی پھر تو یقیناً گناہ ہے. نماز پڑھ کے اگر سو جاتا ہے گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ روحانی برکات سے محرومی ضرور ہے. واہ. یہ جاگیں اس وقت تسبیح و تحلیل کریں. بہت اچھا. اور سورج نکل آئے 20 منٹ بعد اشراق پڑھ کے سویا کریں. بہت اچھا. بلکہ اس میں دیکھیں نا ایک اور بات بھی تو ہے کہ روحانی طور پہ تو ظاہر ہے اتنی تفصیل آپ نے بتائی اور رزق کا آپ نے اسٹارٹ میں بتا دیا کہ رزق جو ہے ایک وسیع معنی اور مفاہیم میں ہے. ساتھ ساتھ سائنٹیفکلی بھی پروفیسر صاحب یہ بات پروون ہے کہ صبح جو ہے وہ اپنا درخت ہیں پودے ہیں یہ آکسیجن ایکزیل کرتے ہیں اور انسان کے لیے آکسیجن لینا جو ہے بہت بہتر ہے. اور اسی طرح سے رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکزیل کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے ظاہر ہے ہمیں اس قریب نہیں جانا چاہیے. تو صبح تو ویسے بھی فریش ایئر ہوتی ہے, آکسیجن ہمیں لینی چاہیے. اچھا اب اس میں آپ ذرا سا بتائیے اپنی نگاہ سے کہ وہ جو اعمال ہیں برکت کا باعث بنتے ہیں رزق میں وہ کیا ہیں؟ قبلہ مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے انسانوں کی بات کر رہے تھے تو آپ کی بات کے دوران ہی مجھے ایک بات یاد آئی. انسان اشرف المخلوقات ہے اور ٹائٹل اشرف المخلوقات کا انسان کو ملا. انسان کتنا غافل ہے کہ لیٹ تک یہ سوئے رہتا ہے. کبھی انسان پرندوں کی طرف دیکھے. صبح وہ نکلتے ہیں خوراک کے لیے اور شام کو واپس آتے ہیں. اللہ ان کو غذا بھی عطا کرتا ہے اور اناج بھی عطا کرتا ہے. ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو جلدی سوتا ہے یقیناً آپ نے فرمایا وہ صبح جلدی اٹھتا ہے, اور جو صبح جلدی اٹھتا ہے اللہ اس کے اٹھنے کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. مجھے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے. آپ سے ہی کسی نے سوال کیا, حضور بات سمجھ نہیں آئی, یہ ایک کتیا ہے جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو تعداد درجنوں میں ہوتے ہیں, اور دوسری طرف بکری ہے اس کے بچے جو ہے وہ 2 یا 3 ہوتے ہیں, تو آخر وجہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں باہر ادھر ادھر ہمیں کتے اتنے نظر نہیں آتے جتنے کی بکریاں ریوڑ, اور بالخصوص پھر جناب عید قربان پہ دیکھے جتنے ڈیلی بیسس پہ تعداد کٹ رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قبلہ جنید صاحب جو حضرت خواجہ حسن بصری نے جواب دیا فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کا کام یہ ہے, کتیا کا کام یہ ہے کہ وہ ساری رات جو ہے وہ جاگتی رہتی ہے, اور جب تہجد اور اللہ کی نزول رحمت کا وقت آتا ہے وہ سو جاتی ہے اور وہ برکت سے محروم ہو جاتی ہے. جبکہ بکری کا کام کیا ہے؟ وہ جلدی سو جاتی ہے اور اللہ کے جب نزول رحمت کا وقت سحری کا ہوتا ہے, تہجد کا ہوتا ہے, وہ اٹھ جاتی ہے, اس لیے اللہ پاک وہاں برکت عطا فرما دیتا ہے. کیا بات ہے, واہ. اور پھر دوسری اس میں بات قبلہ یہ ہے, میں نبی صوفیاء نے جو بات کہی وہ آج ہمارے معاشرے میں بالکل دور ہو چکی ہے. میں آپ کے ذریعے لیٹسٹ بات کرنا اس حوالے سے چاہوں گا. صوفیہ کہتے کہ جس گھر میں آٹا گوندا جائے اور آٹے کی خوشبو آئے گوندنے کی, اس کے گوندنے کی وجہ سے اس گھر کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات. پھر اور صوفیہ نے اگلی بات کہی. صوفیہ کہتے جس گھر میں روٹی پکانے کے لیے آگ جلائی جائے, حالانکہ آگ جلانا کوئی اور معنی ہے, مگر کس کے لیے جلائی جا رہی ہے؟ روٹی پکانے کے لیے آگ جلائی جا رہی ہے, تو اس آگ کی جو خوشبو روٹی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ اس کی وجہ سے بھی گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جناب کوئی مہمان آئے تو نہ تو گھر میں آٹا گوندنا پسند کرتے ہیں, نہ گھر میں آگ جلانا پسند کرتے ہیں. ہم باہر سے شاپر لے آتے, ساری کی ساری برکت تو ہم نے گھر سے باہر نکال کے باہر تندوروں والوں کو دے دیا. بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ جی فون کیا جائے, وہ آرڈر کر دیں, آن لائن جو ہے گھر پہ کھانا آ جاتا ہے. کیا پیزا اور کیا چیزیں, کیا سینڈوچ, سب کچھ آ جاتا ہے, سارا جنک فوڈ آ جاتا ہے. تو دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے, وہ برکتیں دے رہا ہے. یہ برکت کے طریقوں نے کو ہم نے اپنے آپ سے بالکل دور کیا ہے خود. اور تیسری اس میں بات یہ
ہے اس وقت انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر ہر انسان اپنے گھر کو دیکھے, اجتماعی طور پر ریاست ہے, کنٹری ہے, ملک ہے, اس کو دیکھے. پوری دنیا میں, میں اپنے ملک کی وطن کی بات نہیں کرتا, پوری دنیا میں اس وقت 2 مسائل ہیں اور ہر مسئلے کے اندر ہر انسان پھنسا ہوا ہے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ ہے رزق کا, جس کو معیشت کہتے ہیں, اور دوسرا مسئلہ ہے امن کا. اب دیکھیں, اگر انفرادی طور پر اپنے گھر کی طرف دیکھیں نا, انفرادی طور پر گھر میں اگر بھوک ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. گھر میں انفرادی طور پر امن نہیں, خوف ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اجتماعی طور پر اگر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں, معیشت سے مراد رزق ہے, وہ ٹھیک نہیں, تب بھی ایک مسئلہ ہے. ملک کا امن ٹھیک نہیں, خوف ہے, تب بھی ایک مسئلہ ہے. اب ان انفرادی اور اجتماعی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان انداز میں ہمیں بتا دیا کہ بھائی اگر تم انفرادی حیثیت سے بھی خوشحالی چاہتے ہو اور برکت چاہتے ہو, کنٹری کے اعتبار سے بھی خوشحالی اور برکت چاہتے ہو, تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رب, اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع, جب تو بھوکا ہوتا ہے وہ تمہیں رزق دیتا ہے. وآمنہم من خوف, اور جب تجھے خوف ہوتا ہے تو پھر وہ رب تجھے کیا کرتا ہے؟ اس کی عبادت کر. عبادت کی وجہ سے رب کائنات کیا ہے؟ امن بھی عطا کرے گا اور تجھے رزق بھی عطا کرے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹ کے ابھی واپس آتے ہیں. ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سے افطار کا موقع ہے اور جید علماء کرام موجود ہیں, اور آج کا موضوع بہت اہم ناظرین, بلکہ یہ کہوں کہ ہر ایک سے مطابقت رکھتا ہے اور ہر ایک کے لیے انتہائی ٹچی موضوع ہے, کیونکہ ہر شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رزق میں اضافہ کیسے کریں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ رزق بڑے ہی وسیع معنی اور مفاہیم میں ہے, اس کو صرف دولت تک محدود مت رکھیے گا, جیسے کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں بتایا تھا. اور پھر بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ کون سے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں کٹوتی ہو جاتی ہے یا گھٹوتی ہو جاتی ہے. اب اس پہ ذرا کلام کرتے ہیں. سر یہ بتائیے ذرا, ہم دانستہ نہ دانستہ ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رزق ان وجوہات کی وجہ سے گھٹ گیا. یہ بات بھی کرتا ہوں, لیکن تھوڑی سی پچھلی میری بات جی پلیز ابھی باقی ہے, وہ میں پہلے کر دوں. جن اعمال سے رزق اوپر آئے گا, بڑھے گا, ایک عمل یہ ہے کہ آپ جتنے ہی کمزور اور نادار اور غریب کیوں ہوئیں, آپ دینا شروع کر دیں. اللہ کا وعدہ ہے جو 1 دے گا میں اس کو 10 گنا دوں گا, واہ 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 70 گنا دوں گا یا بے حساب دوں گا. سبحان اللہ. جب اس کا وعدہ جو ہے, واہ 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 واہ, آپ 100 نہیں دے سکتے, 50 نہیں دے سکتے, 10 روپے ہی دے دیں, اللہ 5 روپے دے دیں, اللہ اکبر, اللہ آپ کو 10 گنا یا بے حساب. قطع کلام کی معذرت, وہ حدیث سے مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی, آپ اس کو انڈوز کیجئے گا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا جس کے بعد 2 تھے اس نے 2 میں سے 1 دے دیا, اور جس کے بعد لاکھ تھے اس نے 1 خرچ کیا, تو وہ جو 2 والا تھا وہ آگے بڑھ گیا. اچھا ہے نا, ایسے ہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عمل بتایا. عمومی طور پر ہمارا معاشرتی رویہ یہ ہے, پہلے بچہ سیٹ ہو جائے, گھر نیا بنا لیں, اس کا بزنس ہو جائے, اس کی جاب ہو جائے, پھر نکاح کریں گے تاکہ گھر صحیح چلے. قرآن کچھ اور کہتا ہے. کیا قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. ماشاءاللہ, نکاح کر لو, اگر تم فقیر اور غریب ہی کیوں نہ ہوئے, میں اپنے فضل سے تمہیں رزق دے دوں. سبحان اللہ, کیا بات. حضرت صدیق اکبر کی حدیث ہے, التمسوا الرزق فی النکاح. لوگوں نکاح میں رزق تلاش کرو, اللہ نے رزق نکاح میں رکھا ہوا. سبحان اللہ. تیسری بات, جو رزق کی تنگی کا شکار ہے نا, وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرے, پھپھی کے پاس جایا کرے, اچھی بات, چاچی کے پاس جایا کرے, اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھا کرے, ان کو خوش رکھا کرے, ان کی عزت احترام کرے. حضور نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے, اس کی عمر بڑھ جائے, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے, ان کے پاس آیا جایا کرے. چوتھی بات جو ہے وہ رزق بڑھانے کے حوالے سے ہے, وہ بھی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
استغفار کی تلقین فرمائی، اور خصوصاً حضرت عوف بن مالک الاشجعی کا جب بیٹا گم ہو گیا تھا تو حضور نے ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی تلقین کی۔ مجدد صاحب نے اس کو 500 مرتبہ فرمایا یہ پڑھیں، ہر قسم کی تنگی دور ہوگی، مشکل اگر آئی ہے وہ ٹلے گی، مصیبت ٹلے گی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے ایک بات، وہ میں بیچ میں سوال میں نے لقمہ اس لیے نہیں دیا، میں نے کہا پہلے بات کمپلیٹ ہو جائے۔ ایک یہ بھی تو روایت ملتی ہے نا کہ جہاں ایک صحابی تھے، رزق میں تنگی تھی تو فرمایا نکاح کر لو، پھر تنگی فرمایا ایک اور نکاح کر لو، پھر تنگی ایک اور، تو یہ بھی تو ذرا سا کچھ بتائیں نا لوگوں کو۔ یہ روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے علم میں نہیں؟ میرے علم میں نہیں۔ اچھا، آپ سے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ اچھا، لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے، جس جانے جو آپ کا بڑا فیوریٹ موضوع ہے، مجھے اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آپ۔ اصل میں آپ اپنے لیے سہولت میرے منہ سے چاہتے ہیں، تو میں بھابھی صاحبہ سے ان کو بتانا چاہتا ہوں میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا جی، تو جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، رزق کم کیسے ہوتا ہے، جو آپ نے سوال کیا، سب سے پہلی بات ہے جھوٹ بولنا۔ یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جھوٹ بولنے سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ دوسرا ہے قسمیں کھا کر تجارت کرنا، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تیسرا بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ جو بندہ بزنس کرتے ہوئے سچ بولے، بات سچی کرے۔ نمبر 2، اپنی پروڈکٹ کے بارے میں صحیح وضاحت کرے۔ کیا اچھی بات ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے گا۔ کیا اچھی بات۔ اب تاجر چاہتا ہے میں جھوٹ بھی بولوں، ناقص کوالٹی کو اعلیٰ کوالٹی اپنے لفظوں میں بنا کر پیش کروں، کہوں کچھ اور ہو کچھ، اور پھر جیسے ہماری منڈیوں میں ہوتا ہے، سیب کی پوری پیٹی لے کر آئیں، اوپر چند سیب بہت اچھے، نیچے سارے گلے سڑے ہوئے، ٹھیک ہے، غریب بھی مر جاتا ہے بیچارہ، اور پھر نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور اس سے جو بیچنے والا ہے نا، بظاہر اس کے پاس پیسے آتے ہیں لیکن حقیقت میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ واہ، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں وہی نا، سرکار علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے بازار میں، تو آپ نے گندم کے جو ہے وہ اپنے اس پہ باقاعدہ اپنے دست مبارک اندر ڈالا، اور غشنا فلیس منا نے فرمایا تھا کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں، اندر گیلی گندم تھی۔ اچھا، ایک آخری بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ، جو آدمی صبح کے وقت سویا، آپ کہتے ہیں جی رزق کم ہو جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کا تو بڑا رزق بڑھ رہا ہے، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بن رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو جھوٹ بول کر بزنس کرے گا اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کا تو کاروبار پھیل رہا ہے۔ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کیا کمال سیلز مین ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ قسمیں کھانے سے برکت، جو قسمیں کھا کھا کے بیلتا ہے تو اس کا تو رزق بڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہا ہے۔ اب سنیے، آپ کو میں لاجک بتاؤں، ہم رزق کی برکت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، کہ اگر 1 لاکھ تھا تو 2 لاکھ کما لی، یہ رزق کی برکت نہیں ہے۔ رزق کی برکت یہ ہے کہ جو آپ نے کمایا ہے اللہ آپ کی زندگی میں سکون دے اور وہ پورا ہو جائے۔ آپ لاکھوں کمائیں، بچے بھی بیمار، خود بھی بیمار، ادھر اجڑ گیا ادھر اجڑ گیا، کسی کے کام برباد ہو، یہ کیسا برکت؟ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور برکت کے حوالے سے، پھر اس کے بعد آپ بھی یہی سوال آپ سے کہ جو اعمال رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں، کٹوتی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دسترخوان بچھا کر کھانا، گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لینا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، وہ باوضو رہنا، مطلب یہ طہارت کا خیال رکھنا، یہ بھی تو رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ میں یہی بات کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آستانے پہ حضور تشریف لائے تو دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا، اور سامنے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ نے فوراً اٹھا کے اسے صاف کیا اور پھر کھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا فرمایا، یہ احترام والی چیزیں ہیں، یہ روٹی احترام والی ہے، اگر اس کا احترام نہیں نہ کریں گے اللہ پھر چھین لیتا ہے، پھر واپس نہیں لٹائی جاتی۔ یعنی یہ ہماری تلقین، ہماری تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تلقین ہے، اور حضور کا تو ہر کام ہی امت کے لیے۔ پھر اسی طرح جناب جنید صاحب دیکھیں، یہ ہمارے گھروں میں یہ جو جالے لگے ہوتے ہیں، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہ بے برکتی ہے، اس کی صفائی کریں، بہت خیال نہیں کرتے، جالوں کی وجہ سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اچھا، پرانے وقتوں میں عورتیں یہ کرتی تھیں، جی جی، باقاعدہ بہوؤں کو ٹوکتی تھیں کہ بیٹا یہ کونے کیوں، اب تو جالے لگے، پرواہ نہیں ہوتی۔ جی بالکل، جالے لگے ہوئے، اس کو دیکھیں، جالے لگے ہیں، ان کو اتاریں، اس کی وجہ سے برکت چلی جاتی ہے۔ بالخصوص پھر میں نے صوفیاء کے معاملات کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے واش روم کی صفائی کا خیال رکھیں، گندگی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ بات آپ کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں جو ہی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس
बिस्मिल्लाह की वजह से अल्लाह ताला घर में बरकत अता फरमाता अच्छा, है। इससे बिस्मिल्लाह पढ़े और साथ साथ फिर वो मेरा ख्याल है सूरह इखलास भी पढ़े ना और सलाम भी करें। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत फरमाया, आपने फरमाया कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह, हर वो काम जिसकी इब्तदा अल्लाह उसके रसूल के नाम के साथ की जाए अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देता है, और हर वो काम जिसकी इब्तदा अल्लाह और उसके रसूल के नाम से ना की जाए अल्लाह उसमें बरकत उठा लेता है। एक बात और बताइए, अब इसमें मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब इसमें हम सुबह से लेकर शाम तक काम तो कर रहे होते हैं, आंख बंद की है, ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे बेसिकली जो चीज़ बिस्मिल्लाह है वो दूर कर दिया है। अगर वो करेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अल्लाह बराए रास्त बरकत आप। अच्छा, जैसे घर में दाखिल हुए, दाएं कदम लेके हम दाखिल हुए या बाएं कदम लेके दाखिल, दाएं कदम लेके ना, और जब घर से निकलेंगे तो कौन सा कदम बाहर निकालेंगे? बाएं निकालेंगे ना। ये भी अच्छा, ये भी बरकत का बायस है। बरकत का बायस। अच्छा, दाखिल होते ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, चाहे कोई मौजूद हो के ना, कोई मौजूद हो या ना मौजूद हो, अस्सलामु अलैकुम दुरूद शरीफ पढ़े, फातिहा शरीफ पढ़े, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, अब इसमें एक और घर से चूंकि रिलेटेड एक बात है, ये अमूमन कहा जाता है कि रात को मगरिब के वक्त जब झाड़ू लगा दी जाए तो बरकत चली जाती है घर से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच सही है? अच्छा, सोच ये वैसे इसका कोई मसला नहीं है, इस्लाम से इसका कोई कंसेप्ट है ना, मैं वही यहाँ से शरीयत के बारे में बताइए। कोई मसला नहीं कि रात को झाड़ू लगाया जाए, नहीं, इस शरीय कोई मसला नहीं। वैसे खवातीन पुराने दौर में ना इसकी एहतियात करती थी, वरना आप देखें ना अक्सर कोई मसला, शरीयत में तो ऐसी बात नहीं, कोई शरीयत में ऐसा कोई मसला। रात को नाखून काट लिए तो बरकत उठ जाएगी ना। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, नाखून अगर काटने हैं इसको देखें, मैं नाखून से पहले कहता हूँ, ये कंघी जो करते हैं, अगर आप खड़े होके कंघी करते हैं इसकी वजह से भी बरकत उठाई जाती है। अच्छा जी, खड़े होके कंघी करने से भी बरकत उठा दी जाती है, और हमें पता ही नहीं, हम हर रोज शीशे के आगे खड़े बशमूल सब सर बशमूल मेरे, मैं तो करता ही हूं, मुझे पहली मर्तबा ये बात पता चली है, कंघी खड़े होके करने से बरकत चली जाती है। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा है कि जब आप शलवार वगैरह पहने, पजामा पहने तो बैठ के पहने। उसमें एक हदीस मुबारक में पढ़ा था, इसका मफहूम ये था कि खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका हमें इदराक नहीं होता, इंतहाई सीवियर, तो बैठ के पजामा या शलवार पहननी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो खड़े होकर कंघी करने की आप बात करें तो बिल्कुल खड़े होकर कंघी नहीं है। देखिए, ये सूफिया ने जो ये चीज़ें बयान की है, ये मैं भी पहली दफ़ा, मैं भी पहली मर्तबा सुन रहा हूं। ये सूफिया ने जो चीज़ें बयान की उसके अंदर माना है। अब नाखून काटने की आप जो शाम को बात कर रहे हैं, वो बिलखुसूस ये है कि रात को जुमेरात की शब जो है दरमियानी, वहाँ फिर जो नाखून काटे जाए, और बेमाना ऐसे जब इंसान नाखून अपने काट के सहन में घर में पड़े रहते हैं, उसकी वजह से भी घर के अंदर से बरकत जो है वो आप दोनों, अब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत कम है, और गौहर हमारे साथ मौजूद हैं, राना गौहर माशाल्लाह बहुत कमाल नात ख़ां, मारूफ नात ख़ां, उनको मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ। और आइए जनाब चलते हैं गौहर की जानिब, मुझे इजाज़त दीजिए, रात शहरी में ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर हो।